بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، اور آج ہم 3 خبروں پہ بات کریں گے۔ ایک تو پاکستان کے لیے امریکہ سے بہت بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے، جس کے دور رس اثرات بلوچستان پر بھی ہوں گے، اور پاکستان میں دہشت گردی کم ہونے کا بڑا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ جو بلوچ دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ یہ کتنی بڑی خبر ہے، کتنی سگنیفیکنٹ ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوگا، اس کے بعد اب کیا نقصان ہوگا ان کو جو بلوچ ملیٹنٹس ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ دوسرا، 14 اگست اس دفعہ بہت مختلف طریقے سے منائے جانے کا امکان ہے، اور خاص طور پر اسلام آباد کے شہریوں کے لیے بڑا ڈفرینٹ انتظامات ہوں گے۔ کیا ڈفرینٹ ہونے جا رہا ہے؟ اسلام آباد میں کل چھٹی کا اعلان کر دیا گیا، یعنی 13 اگست کی بھی چھٹی کا اعلان کیا گیا۔ کیوں اعلان کیا گیا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ باجوڑ میں جو آپریشن شروع ہوا ہے، اس کے بعد لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، اس پر لوگوں نے ان کی مدد شروع کر دی ہے۔ ایک صحافی ہیں زاہد جان، انہوں نے ان کے لیے اپنا کھانا بھی تیار کیا ہے۔ تو باقی پاکستانیوں کو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے، اس پر بھی بات ہوگی۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو بتاتے رہیں کہ ہو کیا رہا ہے پس پردہ اس ملک میں اور کیوں ہو رہا ہے۔ اچھا جی، بڑی خبر امریکہ سے آئی ہے، اور بہت بڑی خوشخبری ہے یہ پاکستان کے لیے۔ اس کو ابھی تک سمجھا نہیں جا رہا کہ کتنی بڑی خبر ہے۔ کل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، امریکہ کے جو دفتر خارجہ ہے اس کی طرف سے باضابطہ طور پہ اعلان کیا گیا کہ پاکستان کی جو BLA ہے، بلوچ لبریشن آرمی، جو دہشت گرد، اس کو ایک ڈیزگنیٹ پہلے سے کیا ہوا تھا، لیکن اس کو فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پر ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ نہ صرف BLA کو بلکہ مجید بریگیڈ جو اس کے ساتھ ایک سوئسائڈ بریگیڈ ہے، اس کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا گلوبل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز میں، اور اس کے فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن FTO میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مجید بریگیڈ تھا اس کو اس ڈیزگنیٹڈ لسٹ میں بھی شامل کر لیا گیا، جو دنیا میں دہشت گردوں کی لسٹ ہے اس میں بھی شامل کر لیا گیا، گلوبل جو ڈیزگنیٹڈ ٹیررزم آرگنائزیشنز ہیں۔ تو یہ دونوں جو ڈیولپمنٹس ہیں، یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی ڈپلومیٹک وکٹری ہے۔ اس کے دور رس اثرات ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی خبر بظاہر ادھر سے آئی ہے، لیکن ایک تو یہ کہ یہ ایک ڈپلومیٹک بہت بڑی وکٹری ہے پاکستان کے لیے، کہ یہ پاکستان بہت عرصے سے مطالبہ کر رہا تھا کہ بلوچ دہشت گرد جو ہیں ان کو انٹرنیشنل سپورٹ حاصل ہے، اور اس سپورٹ کو کرٹیل کیا جانا چاہیے۔ پاکستان کا شکوہ ہوتا تھا کہ جی CPAC کے روٹس ہیں، اس پہ حملہ کیا جا رہا ہے، اور یہ اشارے کنایوں میں مغرب کی سپورٹ کی اندیا دیا جاتا تھا۔ مغرب اپنی سپورٹ کو کٹ کر رہا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی خبر ہے۔ لگتا ہے کہ اب بلوچستان میں امن کی راہ ہموار ہونے جا رہی ہے، کیونکہ بلوچستان میں جو ہی امریکہ کی سرمایہ کاری کی بات آئی تھی، گوادر میں امریکی سفیر بھی گئے تھے، اور امریکہ نے ریکوڈک میں انٹرسٹ کا بھی اظہار کیا تھا، تو یہ کچھ ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ وہاں پہ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے بھی امریکہ تعاون دے گا، اور اگر امریکہ تعاون دے دے تو کافی فرق پڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ شواہد تھے کہ ویسٹرن جو کچھ بیکڈ آرگنائزیشنز ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں ہیگ میں ان کے دفاتر ہیں، BLA کے لوگ یورپ میں اور باہر ویسٹرن ممالک میں جا کے باقاعدہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ ان کی یہ سپورٹ کٹ ہونے سے یہ ہوگا کہ اب ان کو کوئی مالی امداد نہیں دی جا سکے گی۔ انٹرنیشنلی جو یورپ ہے یا باقی ممالک ہیں، وہاں سے ان کا دیس نکالا دیا جا سکتا ہے۔ پاکستان ان ممالک کو کہہ سکتا ہے کہ یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور یہ دہشت گرد لوگ ہیں، ان کو ایکسٹراڈائٹ کیا جائے اور پاکستان کو واپس کیا جائے۔ جو گلوبل ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا جاتا ہے اور یہ ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ لسٹ میں جو نام شامل کیا جاتا ہے، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اس میں فرق آنے کے بعد دنیا کا کوئی شخص ان کے ساتھ مالی تعاون نہیں کر سکتا۔ جو شخص مالی تعاون کرے گا اس کو 20 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے جو ٹویٹر سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے۔ ساری تنظیمیں ظاہر ہے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ بھی ان کو ڈسکریج کریں گے، اور ان کا بیانیہ جو ہے اس کو توڑ دیا جائے گا۔ پھر جو ان کو اسپانسر کر کے جنیوا لے کے جایا جاتا تھا، انسانی حقوق کی بات کی جاتی تھی، وہاں پر بھی ان کی ایک شناخت دہشت گرد تنظیم کے طور پہ ہوگی، تو وہاں پر یہ اپنا بیانیہ نہیں بنا سکیں، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ملک کسی ایسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ اپنا تعلق نہیں رکھ سکتا جس کو امریکہ نے دہشت گرد قرار دے دیا ہو۔ تو گویا ان کی ویسٹرن سپورٹ ختم ہو جائے گی، تو ان کی جو فنڈنگ ہے وہ چوک ہوگی، ان کا جب بیانیہ ہے اس کو اثر پہنچے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہے جس کے اثرات ہم آنے والے دنوں میں محسوس کریں گے، اور یہ انڈیا کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے کہ انڈیا بڑا پراؤڈلی کہتا تھا، را کے جو اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا پہ اس میں باقاعدہ کہا جاتا تھا کہ جی ہمارے بلوچ حریت پسندوں نے آج یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اب یہ نہیں کیا جا سکے گا، کرے گا تو انڈیا کا گھناؤنا چہرہ دنیا میں بے نقاب ہوگا کہ جی یہ تو ایک ایسی اسٹیٹ ہے جو دنیا میں ٹیررزم کو پروموٹ کرتی ہے۔
تو یہ ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک وکٹری ہے پاکستان کی، اور انڈیا کی بہت بڑی شکست بھی ہے۔ یعنی ایک ایک کر کے پاکستان کی باتیں مانی جا رہی ہیں دنیا کے سٹیج پہ۔ ایک اور چیز آئی ہے عالمی ثالثی عدالت کا رات کو فیصلہ، جس میں انہوں نے کہا انڈیا کو روکا گیا ہے کہ جو ان کے ریورز ہیں جو پاکستان کی طرف آتے ہیں ان کا فلو نہ روکے، یعنی پانی نہ روکے۔ جو کہہ رہے ہیں جی انڈس واٹر ٹریٹی جو سنتاس معاہدہ اس کو ہم سسپینڈ کر رہے ہیں اور پانی پاکستان آنے والا روک رہے ہیں، یہ بات پوری دنیا اب ان کو کہہ رہی ہے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ ایک گلوبل جو ٹریٹی ہے یہ اس کی وائلیشن ہوگی۔ تو انڈیا کیا اپنا چہرہ یہ دکھائے گا؟ یہ جو سارے سیٹ بیکس ہیں یہ مودی کو ڈومیسٹکلی بھی بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کل آپ نے دیکھا انہوں نے اپوزیشن لیڈر کو بھی اریسٹ کر لیا تھا اور وہاں پر مظاہرے شروع ہو گئے۔ تو یہ بات اب سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ بھی انڈیا میں مودی حکومت کا سپورٹ اب نہیں کرے گا، تو مودی حکومت اب تھر تھر کانپ رہی ہے اور ان کی بنیادیں ہل چکی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی وکٹری ہے، اس حوالے سے بات کرنی تھی۔ اور ایسے وقت میں جب کہ عاصم منیر جو کہ فیلڈ مارشل وہ امریکہ میں ہیں، اور ذرائع کے مطابق یہ ان کا بڑا اس میں کردار ہے، کیونکہ ظاہر انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ ڈنر بھی کر لیا، اس کے علاوہ لنچ بھی کر لیا، اس کے علاوہ جو ہے ابھی امریکہ کی جو سینٹ کام کی چینج آف کمانڈ سرمنی تھی اس میں بھی شامل ہوئے، بڑی آنر کی بات تھی کہ اس میں شامل ہوئے۔ تو گویا اب ان کی سنی جا رہی ہے اور گلوبل کیپٹلز میں پاکستان کی بات سنی جا رہی ہے۔ اب آتے ہیں جی دوسری خبر کی طرف۔ اور 14 اگست جشن آزادی پاکستان کا منایا ہر سال جاتا ہے، اس سال کچھ ڈیفرنٹ ہو رہا ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ ایک تو اس سال کیا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے، 10 مئی ہوا ہے، 11 مئی بھی ہوا ہے، 10 مئی ہوا ہے، اس میں دنیا بدل گئی ہے۔ پاکستان نے جو بنیان مرصوص میں انڈیا کو جو ہزیمت پہنچائی ہے، پاکستانی قوم کو بھی ایک نیا جذبہ ملا، اور انٹرنیشنلی آپ دیکھیں نا پاکستان کے لیے حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے، ساری دنیا بدل گئی۔ وہاں پوری دنیا، مسلم ممالک میں پاکستان کی عزت بڑھ گئی۔ اچانک دنیا نے ری ڈیفائن کر لیا، پاکستان کو ری ڈسکور کیا کہ پاکستان ایک گلوبل ایٹامک پاور بھی ہے، گلوبل پاور ہب بھی ہے، اور ایک بہادر نیشن بھی ہے جو انڈیا جیسی بڑی طاقت کو، 7 گنا زیادہ طاقت کو ناکو چنے چبا سکتی ہے۔ تو پاکستان کا ایک امیج ہی ری برینڈ ہو گیا پاکستان۔ اسی ری برینڈنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سال نا اسپیشل پیکیج آیا ہے، کوئی سرپرائز پیکیج، جو ابھی خبریں سامنے آئی ہیں کہ اسلام آباد میں ایک کل چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے ڈی سی آفس کی طرف سے، باقاعدہ طور پہ اسلام آباد میں لوکل ہالیڈیز ہوگی، سرکاری دفاتر وغیرہ سب بند ہوں گے۔ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جو پریڈ گراؤنڈ ہے اسلام آباد کا، وہاں پر ایک بہت بڑا ایونٹ عوام کے لیے منعقد کیا جائے گا، جس میں فوج اور عوام کو قریب لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایک ایونٹ بنایا جائے گا، ایک رنگا رنگ تقریبات ہوں گی، جس میں آپ کو فوج کے جو چیزیں ہیں، اکوپمنٹ ہیں، وہ اب دیکھنے کا موقع ملے گا۔ اب آپ دیکھ سکیں گے کہ پاکستان کے میزائل کون کون سے ہیں، پاکستان کی دفاعی ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانس ہو چکی ہے۔ ایئر فورس کا فلائی پاسٹ مارچ بھی ہوگا، آپ وہ مظاہرہ دیکھ سکیں گے۔ پاکستان کے جو قابل فخر فضائیہ ہے اس کے کرتب دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ پیرا ٹروپس کی جو لینڈنگ ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ ملٹری دھنوں پر باقاعدہ پوری دنیا وہ محظوظ کریں گے عوام کو، اور یعنی ایک ماحول ہوگا جس میں بہت پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ پاکستان کے نصر میزائل، غوری میزائل کو دیکھتے تھے، آپ ٹینک دیکھتے تھے، پاکستان کی ٹیکنالوجی دیکھتے تھے۔ اب یہ دوبارہ ہونے جا رہا ہے اس 14 اگست کو، اور سب کے لیے یہ اوپن ہوگا 10 بجے 14 اگست کو صبح 10 بجے یہ عوام کے لیے پریڈ گراؤنڈ کھول دیا جائے گا، جس میں سب آ سکتے ہیں اور یہ ساری بچوں کو لا کے یہ ساری تقریبات دکھائی جا سکتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایونٹ جو ہے وہ اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے، اور اس دفعہ کی 14 اگست باقی 14 اگست سے مختلف ہے۔ گو کہ اس 14 اگست کو پی ٹی آئی کی طرف سے پروٹیسٹ کا اعلان کیا گیا تھا، اور بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ اعلان کریں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اب پی ٹی آئی کے اندر کے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ 14 اگست اسپیشل 14 اگست ہے، اس کو پاکستان کی آزادی کے طور پہ نان کنٹروورشل طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ تو اعظم سواتی صاحب کا بیان میں ابھی سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی یہ تو بہت غلط بات ہے کہ ہم 14 اگست کو احتجاج کریں، بلکہ اس 14 اگست کو ہم پاکستان کی انڈیپینڈنس کو سیلیبریٹ کریں گے، قائد اعظم کی کامیابی کو سیلیبریٹ کریں گے، جو برصغیر کے مسلمانوں کو انڈیا جیسی ریاست سے آزادی ملی، جو انڈیا کے ساتھ رہنے سے جو دکھ ملنے تھے وہ ان سے ہم بچ گئے۔ آپ امیجن کریں کہ اس وقت آپ مودی کے انڈیا میں ایک مسلمان کے طور پہ رہ رہے ہوتے ہیں، تو نہ آپ قربانی کر سکتے ہیں، نہ آپ گوشت کھا سکتے ہیں، نہ آپ مذہبی رسومات ادا کر سکتے ہیں، نمازیں پڑھنے والوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، تو اور اسلام کا نام لینا آپ کے لیے مشکل بنا دیا گیا، آپ کو رینٹ پہ گھر نہیں ملتا، دکان نہیں ملتی، بزنس نہیں کرنے دیا جاتا، تو انڈیا میں تو مسلمانوں کو اچھوت بنا دیا گیا۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں، جہاں پر ہم اپنی وقار کے ساتھ رہتے ہیں، دنیا میں عزت کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے کاروبار کی اپرچونیٹیز ہیں، یہ ساری نعمتیں ہیں جو نوجوان نسل کو بتانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اس وجہ سے اعظم سواتی نے کہا کہ بھئی یہ اس دن یہ نہیں کرنا ہم نے، جو ہمارے ڈومیسٹک کلیشز ہیں، جو جھگڑے ہیں، وہ بعد کے اتنے سارے دن پڑے ہیں، سال کے 365 دن ہوتے ہیں، آپ 364 دنوں میں یہ کام کرتے رہیں، ایک دن کو تو اپنے قوم کے لیے رکھیں۔
تو یہ بھی ایک خبر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی بھی شاید اس پہ احتجاج پہ بیک ٹریک کر جائے، شاید آخری وقت میں کوئی اعلان آ جائے کہ پی ٹی آئی جو ہے احتجاج کو کینسل کر رہی ہے۔ آخری خبر کی طرف آتے ہیں آج کی، اور آخری خبر ہے باجوڑ میں آپریشن شروع ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر مذاکرات، ساری کوششیں انفارچونیٹلی کامیاب نہیں ہو سکیں، جرگہ بلایا گیا، لوگوں سے بات کی گئی، 3 آپشن دیے گئے تھے کہ یار مقامی لوگ ان کو جو کہ مسلح افواج وہاں پہ آ گئے ہیں، جو ٹیررسٹ آ گئے ہیں، ان کو باہر نکالیں اور ان کو یعنی کامیابی سے باہر نکال لیں۔ حالانکہ کامیابی سے ان کو باہر نکالنا مشکل تھا، لوگ مسلح تھے، اب وہ زبردستی گھسے ہوئے ہیں، ان کو کیسے وہ لوگ نکالتے، تو یہ نہیں ہو سکا۔ دوسرا آپشن یہ تھا کہ آپ لوگ 1-2 دن کے لیے باہر چلے جائیں اور ہم آپریشن کر لیں، تو اور تیسرا آپشن یہ تھا کہ پھر آپ کولیٹرل ڈیمیج سے بچیں، کیونکہ آپریشن تو ہونا ہے اور اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اب لگتا ہے دوسرے آپشن کی طرف ہی بات گئی ہے، لوگ نقل مکانی بڑی تعداد میں کی ہے، کیمپس میں آ گئے ہیں باہر، اور آپریشن جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، کرفیو بھی لگا دیا گیا وہاں پر۔ اللہ کرے کہ آپریشن کامیاب ہو اور دہشت گردی کا افریز ہمیشہ کے لیے ختم ہو۔ لیکن میں اس موقع پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جو باجوڑ کے لوگ ہیں، جو بے گھر ہو کے باہر نکلے ہیں، ٹینٹس میں ہیں، وہاں پر اب عوام کو اور قوم کو مدد کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں کی، ظاہر ہے جو بے گھر ہو گئے ہیں، پورے پاکستان کے لیے ایک مسئلہ نا دہشت گردی، یعنی یہ لوگ جو باہر نکلے ہیں ہمارے لیے قربانی دے رہے ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے پاکستان کا ہر شہر محفوظ ہوگا، دہشت گردی سے محفوظ رہے گا، پاکستان کا ہر شخص محفوظ ہوگا۔ تو اس چیز کو، اس درد کو محسوس کرنا چاہیے کہ ایک دن کے لیے بھی آپ گھر سے باہر نکلیں، اپنا سارا کچھ سامان چھوڑ کر باہر آئیں تو آپ کے لیے کمفرٹیبل تو نہیں ہوتا۔ تو حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کو بہترین سہولیات دی جائیں، اور عوام کو بھی چاہیے کہ اس سلسلے میں بڑھ چڑھ کر ان کے لیے مدد کریں، جو جذبہ پاکستانی قوم ہمیشہ دکھاتی ہے کرائسس کے وقت میں، وہ دکھایا جانا چاہیے، ان لوگوں کی مدد کی جانی چاہیے، لوگوں کو سامنے آنا چاہیے، مخیر ذات کو سامنے آنا چاہیے، حکومتوں کو سامنے آنا چاہیے۔ ایک بڑی خوبصورت مثال ہمارے ایک صحافی ہیں زاہد جان، انہوں نے پیش کی ہے، وہ اپنے گھر سے کھانا لے کے آئے ہیں، ان کو چائے پلا رہے ہیں، ان کو جو وہاں پہ فیملیز ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو اپنے گھر کا کھانا لا کے دے رہے ہیں، تو یہ بڑی لائق تحسین مثال ہے، اس کو آگے بھی بڑھانا چاہیے۔ تو امید ہے آپ کو آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیں آج کا سچ۔